اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8 رمضان المبارک اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین، سمجھدار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت قیامت تک نہیں ملے گی۔ تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائیں، جنات اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آدھے دن میں 1 مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے۔ جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ سمندروں سے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کا کام جنات سے لیا جاتا تھا۔ اسی طرح بڑی بڑی دیغیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنانے کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام اور احسان کے طور پر عطا فرمائیں۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حال میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرے تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے ثواب کو نہ بھولو اور یہ کہو، اللہم اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما۔ اے اللہ، اس زکوٰۃ کو نفع کا ذریعہ بنا، اسے نقصان کا سبب نہ بنا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ ایک گناہ کے بارے میں جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کا درخت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے، یہ انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، سنترے کے فوائد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ کنز الامال کی روایت ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں لیکن ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو اور منع کرو، یہ ظالم کے حق میں مدد ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔